بالآخر بڑے لمبے طویل عرصے کے بعد اور بحث مباحثے کے کنٹروورسیز کے بعد جو ہے سپریم کورٹ نے آج الیکشن کے متعلق فیصلہ سنا لیا، اور لوگ اس فیصلے پہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بالآخر یہ فیصلہ اپنی اسپرٹ کے ساتھ امپلیمنٹ ہوگا یا اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا، یا فیصلہ اس ڈاکیومنٹس میں سجا کر رکھا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس فیصلے کو سمجھ سکیں، اور اس میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کنکلوسیولی اس کے اوپر ہم بات کریں۔ تو یہ فیصلہ 6 پیجز کے اوپر ہے، اور اس فیصلے کا جو پہلا پیرا ہے میں اس کو کمپلیٹلی پڑھتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دی امپیوڈ آرڈر ڈیٹڈ 22/3/2023 میڈ بائی دی الیکشن کمیشن آف پاکستان از ڈکلیئرڈ ٹو بی انکانسٹیٹیوشنل وداؤٹ lawful authority or jurisdiction, void ab initio of no legal effect and is hereby quashed۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے یہ آرڈر کیا تھا 22 تاریخ کو الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے یا نہ کروانے کے حوالے سے، وہ غیر آئینی ہے، اس کا کوئی بھی قانونی اثر نہیں ہے، اور جورسڈکشن کے باہر ہے، اپنی طاقت اور پاورز کے باہر ہے، اس لیے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ قانونی افیکٹ یا اثر نہیں بنتا۔ لہٰذا اس فیصلے کو، اس آرڈر کو ختم کیا جاتا ہے، کویش کیا جاتا ہے۔ آگے اس فیصلے میں ہے کہ نیدر دی کانسٹیٹیوشن نار دی لا امپاور دی کمیشن ٹو ایکسٹینڈ دی ڈیٹ آف الیکشنز بیانڈ دی 90 days پیریڈ ایز پرووائڈیڈ ان آرٹیکل 224 سب کلاس 2 آف دی کانسٹیٹیوشن۔ یعنی کہ جو سب کلاس 2 ہے آرٹیکل 224 کا کانسٹیٹیوشن کا، آئین کا، وہ یہ بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ الیکشن کو 90 دن سے زیادہ جو ہے ملتوی کر سکے، اس کو ایکسٹینڈ کر سکے، اس کو پوسٹپون کر سکے۔ تو لہٰذا الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں، ہر حال میں جو ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے مین ریزن تھا الیکشن کمیشن کے آرڈر کو، الیکشن نہ کروانے کے آرڈر کو، الیکشن کو ملتوی کرنے کے آرڈر کو سپریم کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا، غیر قانونی قرار دے دیا، اور اس کی بنا پر الیکشن کروانے کا حکم دے دیا۔ اور اس کے آگے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کچھ ریزنس دیے ہیں، ریمارکس دیے ہیں، جن کو ہم کنکلوسیولی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ نے، جب الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ الیکشن سے وتھڈرا کیا تھا، تو وہاں پر معاملات جو ہے وہ اسٹیجز ہوتی ہیں کہ آپ کی کینڈیڈیٹس اپلائی کرتے ہیں، آپ کو آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ان کے نشانات دیے جاتے ہیں، آپ کے جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ان کو اپنی علامات دی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ جو اسٹیجز ہیں، یہ 5 نمبر پہ پہنچ گیا تھا سپریم کورٹ کا کہنا ہے، تو لہٰذا اس اسٹیج پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کو ملتوی کر دیا، الیکشن نہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ تو آگے جو 6 سے 11 اسٹیجز ہیں وہ کمپلیٹ نہ ہو سکی۔ تو دی نیڈ فار دی موڈیفکیشن arises for the following reason on 22/3/2023 when the election commission order was made, matters had reached up to the stage 5 of the notified election program. The election commission order unlawfully purported to withdraw the election program. Thus the remaining stages number 6 to 11 could not be given effect to, and the meanwhile 13 days have been lost on account of the unlawful order made by the commission. تو 13 دن جو ہے اس آرڈر کو گزر چکے ہیں یا گزر چکے تھے جب یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن نہیں کروائے گی، اور اس میں یہ بھی بتلایا کہ جو اسٹیجز تھی الیکشن کی، جو پروسیس تھا، وہ 6 سے 11 اس لیے فالو نہیں ہو سکا کہ 5ویں اسٹیجز پہ آپ نے الیکشن نہ کروانے کا فیصلہ کر دیا۔ اس سے آگے جو ہے ہم اس فیصلے کو تھوڑی گہرائی میں سننے کی یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آ سکے کہ یہ کیا یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونے کے لائق ہے، یا بس اس فیصلے کو ویسے ہی اسی طرح سے ڈاکیومنٹس میں رکھا جائے گا۔ اس کا جو پیرا 4 ہے وہ یہ کہتا ہے، اٹ از ٹو بی نوٹیڈ دیٹ آن اسپیسیفک queries فرام دی کورٹ the commission categorically stated that if it was provided with necessary aid and assistance by the executive authorities and the federation and the provinces in discharge of their constitutional obligations under Article 220, then the commission, notwithstanding everything set out in the recitals of the election commission order, would be able to organize and conduct the general elections to the Punjab and KPK assemblies honestly, justly, fairly, and in accordance with law as required in terms of Article 218 subclass 3 of the Constitution. Therefore the following further orders are made and directions given. یہ ایک بڑا اہم پیرا ہے جس میں سپریم کورٹ نے ریمارک دیا ہے، آگے دے رہی ہے اگلے پیرا نمبر 5 میں، یہ پیرا نمبر 4 تھا کہ الیکشن کمیشن یہ کہتی ہے کہ ان کے ساتھ اگر پروونشل گورنمنٹ یا کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور فیڈریشن جو ہے وفاقی حکومت کوآپریٹ کرتی ہے، اور جو جن چیزوں کی ان کو ضرورت ہے وہ چیزیں مہیا کرتی ہے، تو پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کے لائق ہوگی، ادروائز الیکشن کمیشن الیکشن نہیں کروا سکتی۔ تو سپریم کورٹ نے آگے ریزننگ دی ہے اپنی، جس کے بنا پر انہوں نے فیصلہ دیا ہے، وہ ریزننگ ہے پیرا 5 میں۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے یہ کہا کہ دی فیڈرل گورنمنٹ شل فورتھ وتھ
and in any case by 10 April 2023 release and provide to the Commission funds in the sum of Rs 21 billion for the purposes of the general elections to the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa assemblies. یعنی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 بلین کا فنڈ دے گی تاکہ وہ الیکشن کروا سکیں. یہ ایک کاؤنٹر جو ہے وہ اپنا کاؤنٹر نہیں کہہ سکتے، ایک ایکسپلینیٹری ریمارکیبل جو ہے وہ ریزن ہے کہ اگر آپ کے پاس کوآپریشن نہیں ہے وفاقی حکومت کی تو وفاقی حکومت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ 21 بلین کا فنڈ دیں تاکہ الیکشن ہو سکے. The Commission shall by 11 April 2023 file a report in the court stating whether the said funds have been provided and received, and if so, whether in full or in part. The report shall be placed before the members of the bench for the consideration in chambers if the funds have not been provided or there is a shortfall, as the case may be. The court may make such orders and give such directions as are deemed appropriate to such person or authority as necessary in this regard. یعنی کہ جو کمیشن ہے الیکشن کمیشن وہ 11 اپریل کو یہ رپورٹ جمع کروائے گی کورٹ کے اندر، یہ جو 3 رکنی بینچ ہے تینوں ججز کے سامنے ان کے چیمبرز میں، کہ آپ کو یہ فنڈ ملے یا نہیں ملے، اگر ملے تو کتنے ملے، اگر نہیں ملے تو کتنے آپ کو نہیں ملے. تو لہٰذا آگے جو فیصلہ ہوگا پھر اس کے متعلق ہوگا، اس کو دیکھ کر وہ آگے جو ہے فردر ڈیسائیڈ کیا جائے گا. The Commission shall be entitled to utilize the funds in the first instance for the purposes of the general election to the Punjab Assembly. If there is thereafter a shortfall for purposes of the general election to the KPK Assembly, the Commission may make an appropriate representation to the court for such consideration and orders as deemed appropriate. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو فنڈ مل رہا ہے اور وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اتنا جو ہے وہ انف نہیں ہے کہ اس میں پنجاب اور کے پی کے دونوں کی اسمبلیز کی الیکشن ہو سکے، تو پہلے آپ پنجاب اسمبلی کی الیکشن کروائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کتنا اماؤنٹ یا کتنا فنڈ جو ہے وہ بچتا ہے اور آگے اس حساب سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اس کا پیرا نمبر 6 جو ہے وہ دوسرے کوشچن کے حوالے سے میرے خیال میں آنسر کرتا ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ دی کیئر ٹیکر کیبنٹ دیٹ کنسٹیٹیوٹس دی گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ان پرٹیکولر دی چیف سیکرٹری اینڈ دی انسپیکٹر جنرل پولیس آف دیٹ پروونس مسٹ فورتھ وتھ اینڈ ناٹ لیٹر دین 10th of April provide a plan acceptable to the Commission for inter alia providing sufficient personnel for election duty and security purposes for the holding of the general election. Furthermore, in any case, the Government of Punjab and all officials thereof must, in discharge of constitutional and legal duties and responsibilities, proactively provide all aid and assistance to the Commission for the holding and conduct of the general election. یعنی کہ جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور جو آئی جی پنجاب ہے وہ اتنے زیادہ انف جو ہے وہ اپنا سپاہی یا پولیس جو ہے وہ دے گا الیکشن کے لیے تاکہ ان کی جو ہے وہ موجودگی میں الیکشن بآسانی ہو سکیں. اور پھر اس کے آگے یہ بھی کہا ہے پیرا نمبر 7 میں کہ دی فیڈرل گورنمنٹ مسٹ میک اویلیبل آل نیسیسری personnel whether from the armed forces, rangers, volunteer constabulary یعنی کہ ایف سی and all other forces under the direct, indirect or ultimate command and control of the state government, as are required by the Commission for security and other purposes related to the general elections. In this regard, the federal government must forthwith and not later than 17th of April provide a plan acceptable to the Commission. یعنی کہ 2 کوشچن تھے، 2 آبجیکشنز تھے، 2 اعتراض تھے، 2 مشکلات تھی الیکشن کمیشن کے پاس جس کی بنا پر وہ الیکشن نہیں کروا پا رہے تھے. تو سپریم کورٹ نے ان دونوں صورتحال کا، دونوں مشکلات کا حل بتا دیا، نکال دیا اور اس کے بنا پر ایک فیصلہ سنا دیا. اور کیونکہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے کہ وہ 90 دن سے زیادہ جو ہے وہ الیکشن کو ملتوی کر سکیں اور 90 دن سے زیادہ جو ہے وہ الیکشن کو پوسٹ پون کر سکے، تو لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کے پاس 2 مشکلات ہیں. ایک تو آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے، اس کے لیے بھی حکم جاری کر دیا، اور دوسرا کہ آپ کے پاس سیکورٹی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی حکم جاری کر دیا کہ اگر جس آرم فورسز بزی ہیں، کیونکہ یہ آف دا ریکارڈ باتیں ہوئی تھی، میڈیا پر ہوئی تھیں کہ ہمارے پاس آرم فورسز جو ہے آرمی ہے وہ بزی ہے، تو لہٰذا آرمی جو ہے وہ موجود نہیں ہو سکتی، اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ چاہے آرم فورسز، چاہے آپ کے رینجرز، چاہے ایف سی یا کوئی بھی فورس سے آپ جو ہے وہ انف پرسنل لے کے، ان کی سیکورٹی لے کے، سیکورٹی فراہم کر کے الیکشن کمیشن کو دیں گے تاکہ وہ اپنے الیکشنز کروا سکیں اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ اپنا
کنکلوژن تک پہنچے اور الیکشن کا جو ایک آئینی حق ہے، جو آئینی فریضہ ہے، اس کو اختتام تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ تھا، آج کا سپریم کورٹ کا ڈیسیشن تھا، جس کو ہم نے کنکلوزیولی سمجھنے کی کوشش کی، اور جو اس کے مین پیراز تھے اس کو ہم نے ڈیپلی بریفلی ڈسکس کیا تاکہ یہ ہر کسی کی سمجھ میں آ سکے کہ بالآخر سپریم کورٹ میں آج کیا ہوا۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔